معزز سامعین کرام، حاضر خدمت ہے تھامس ہارڈی کے شور آفاق ناول ٹیس آف دا ٹیبرول کا اختصار۔ ناول کی سمری سے پہلے مصنف کا ایک بریف انٹرو۔ تھامس ہارڈی کا جنم 2 جون 1840 کو انگلینڈ کے ڈورچسٹر نامی مقام میں ہوا۔ اپنی بیشتر تعلیم اپنے ہی بلبوتے پر حاصل کی اور پھر عمارتیں بنوانے کا کام کرنے لگے۔ 1871 سن عیسوی سے 1897 سن عیسوی تک آپ نے ناول نگاری کی، جس کی وجہ سے آپ کو بے حد شہرت حاصل ہوئی۔ 1897 سن عیسوی کے بعد آپ شاعری کرنے لگے۔ آپ ڈورچسٹر ہی میں رہتے تھے اور وہیں 11 جنوری 1928 کو آپ کا انتقال ہوا۔ ٹیس آف دا ٹیبرولز تھامس ہارڈی کی بین الاقوامی شہرت کے لیے بڑا ہی خوش قسمت ثابت ہوا۔ مئی کا خوشگوار مہینہ تھا، شام ہو چکی تھی۔ ادھیڑ عمر کا جیک ڈاربے فیلڈ اپنے گھر لوٹ رہا تھا۔ مارلیٹ نامی گاؤں میں وہ ایک جھونپڑے میں رہتا تھا۔ اس کا کنبہ کافی بڑا تھا اور بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی۔ جیک نواحی بستیوں میں انواع و اقسام کے کام کر کے روزی کماتا تھا۔ راستے میں اسے گاؤں کا پادری ملا اور یہ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ آج خود پادری نے اسے سلام کیا تھا۔ جیک ایسے معمولی آدمی کو گاؤں کا عزت دار پادری سلام کرے، واقعی تعجب انگیز بات تھی۔ پادری ٹرنگم کا شوق تھا قدیم داستانوں کی کھوج بین۔ اس نے جیک کو سر جان کہہ کر مخاطب کیا اور پھر رک کر اس نے بتایا کہ جیک ٹیبرول کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ولیم کے زمانے میں جو ایک مشہور فاتح تھا، ایک جاگیردار کے شجرے میں اس کے بلند اقبال اجداد کا تذکرہ موجود تھا۔ یہ سنتے ہی جیک کے طور و اطوار بدل گئے۔ اس میں ایک عجیب طرح کا غرور آ گیا اور جب گھر والوں نے یہ بات سنی تو ان کی بھی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ دوسرے ہی دن جیک کی بیوی کو ٹیبرول نامی ایک خاندان کی یاد آ گئی جو قریب ہی ٹرنٹریچ نامی جگہ میں رہتا تھا، اور اس نے اپنی بڑی بیٹی ٹیس کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ خاندان اپنے پرانے رشتوں کو یاد کر کے ان غریبوں کی کچھ امداد کرے۔ دوسرے دن ٹیس ضلع چیئر میں مسز ٹیبرول کے گھر جہاں پہنچی۔ وہ بڑی وسیع عمارت تھی۔ باہر سبز میدان میں اسے ایک نوجوان ملا جس نے اسے اپنا نام ایلک ٹیبرول بتایا اور جو ٹیس کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے ٹیس سے کئی طرح کے سوالات کیے لیکن اسے اپنی ماں کے پاس نہیں لے گیا۔ دراصل اس خاندان نے صرف اس وجہ سے اپنا نام ٹیبرول رکھ لیا تھا کہ انہیں کچھ سہولتیں حاصل ہو جائیں۔ جیک سے ان لوگوں کا قطعی خون کا رشتہ نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد ڈربے فیلڈ کنبے کے یہاں سے ایک خط آیا جس میں ٹیس کو ملازمت دینے کی بات درج تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ ٹیس اپنے سامان کے ساتھ تیار رہے، اسے لانے کے لیے گاڑی بھیج دی جائے گی۔ ٹیس تیار ہو گئی۔ روانگی کے دن خود ایلک گاڑی لے کر آ پہنچا۔ گاڑی میں بڑی عمدہ گھوڑی جوتی ہوئی تھی۔ راستے میں اس نے ٹیس کو چھیڑا کیونکہ گاڑی جب پہاڑیوں پر سے اترتی تھی تو ٹیس خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ وہ ہنستا رہا۔ وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ مسز ٹیبرول اندھی تھیں۔ وہ ان کے سامنے بہت کم لے جائی جاتی۔ ٹیس کا کام بہت ہلکا تھا۔ سنیچر کے دن وہ دوسرے ملازمین کے ساتھ بازار میں خرید و فروخت کے لیے چلی جاتی یا رقص میں حصہ لیتی۔ ایک سنیچر کو جب لوگ بازار سے لوٹ رہے تھے
تو خلاف معمول زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ عورتوں میں چخ ہونے لگی اور ایک عورت اپنا غصہ ٹیس پر اتارنے لگی۔ تبھی گھوڑے پر سوار ایلک وہاں آ پہنچا اور اس نے ٹیسی کو گھوڑے پر چلنے کی دعوت دی۔ ٹیسی خوشی خوشی گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ پہلے ہی کی طرح ایلک نے ٹیس سے چھیڑ چھاڑ کی اور وہ گھبرا گئی۔ وہ بری طرح سے تھک بھی گئی تھی، اور جب ایلک راستے کا پتہ لگانے کے لیے گھوڑی سے اترا تو وہ بھی اتر پڑی۔ وہ اتنی زیادہ تھک گئی تھی کہ وہیں سڑک کے کنارے اس کی آنکھ لگ گئی اور ایلک کو اپنی ہوس پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ ٹینکرچ میں ٹیس کو آئے ہوئے صرف 4 مہینے ہوئے تھے، اور یہ اکتوبر کا مہینہ تھا کہ وہ ایک ہاتھ میں اپنی ڈلیا لٹکائے اور دوسرے میں اپنا سامان کا بنڈل لیے اپنے گاؤں مورلیٹ لوٹ چلی۔ ایلک پھر بھی اپنی گاڑی لے کر اسے روکنے کے لیے آیا، لیکن وہ اسے منا نہیں سکا۔ ٹیس کے دل میں اس کے تئیں کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ صرف حالات تھے اور مجبوری تھی کہ ایلک نے اس پر جسمانی فتح حاصل کر لی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے اس افسوسناک حادثے کا ذکر اپنی ماں سے کیا، لیکن بیچاری ماں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا تھا۔ لہٰذا 9 مہینے کے بعد ٹیس کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ بے حد لاغر اور بیمار تھا۔ علاج معالجے کے باوجود وہ جان بر نہ ہو سکا، اور پادری نے مسیحی رسومات کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد ٹیس نے مورلیٹ گاؤں چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا اور ادھر ادھر ملازمت کی کوشش کرنے لگی۔ بالآخر کافی دن بعد اسے پتہ چلا کہ ٹیلبوتھیز نامی ایک جگہ میں ایک ڈیری تھی جس میں گوالن کی ضرورت تھی۔ اس ڈیری کی کشش اسے وہاں کھینچ کر لے گئی۔ یہاں ٹیس کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ ڈیری کے مینیجر کریک کی بیوی ٹیس کے کام سے خوش تھی۔ ڈیری میں کام کرنے والی دوسری لڑکیوں کا رویہ بھی اس کے تئیں دوستانہ تھا۔ اس طرح پچھلی تکلیف دہ یادیں آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے محو ہونے لگی۔ ٹیلبوتھیز سے کچھ دور ایک بستی میں کلیئر نامی ایک بہت ہی بھگت قسم کا پادری رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اینجل علم زراعت کا طالب علم تھا اور ان دنوں ٹیلبوتھیز میں مقیم تھا۔ اسے اپنے والد کی کٹر مذہبیت اور اونچے طبقے کے لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کا ارادہ خود کھیتی باڑی کرنے کا تھا۔ اینجل نے ٹیس کو دیکھا، کشش محسوس ہوئی اور وہ دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا، لیکن اس محبت کا اظہار وہ بہت عرصے بعد کر سکا۔ اس کے اظہار محبت کے بعد خود ٹیس بھی اسے چاہنے لگی، لیکن اس کے شادی کے پیغام کو اس نے فوراً منظور نہیں کیا۔ وہ اسے اپنے ماضی کی تمام باتیں بتا دینا چاہتی تھی۔ ادھر اینجل کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اسے بڑی شدت سے چاہتا تھا اور اس نے اس شادی کی مخالف اپنے والدین کو بھی رضامند کر لیا تھا۔ ٹیلبوتھیز میں آئی ٹیس کو 7 مہینے ہوئے تھے کہ اینجل سے اس کی شادی ہو گئی۔ اس شادی میں نہ تو اینجل کے والدین نے حصہ لیا اور نہ ہی ٹیس کے۔ ٹیس کی یہ تمنا کہ وہ اینجل کو اپنا ماضی بتا دے بالآخر سہاگرات کو پوری ہو گئی۔ ڈیبرول نسل سے اپنے تعلق کے ساتھ ساتھ اس نے ایلک سے اپنے تعلق اور بچے کی بات بھی بتا دی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب سن کر اینجل اسے اور بھی اچھی طرح سے سمجھ سکے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اول تو اینجل کو ٹیس کی باتوں پر یقین نہیں آیا، اور جب ٹیس نے اسے اچھی طرح سے یقین دلایا
تو پہلے تو ان میں طرح طرح کی تکرار ہونے لگی اور پھر شادی کے چوتھے دن ہی دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اینجل اپنے مستقبل کی فکر کرنے لگا اور کچھ ہی دن بعد وہ برازیل چلا گیا، جہاں نو آباد کاروں کو حکومت کی طرف سے زمین اور سہولیات فراہم کی گئی تھیں۔ ٹیس واپس اپنے گاؤں لوٹ گئی۔ اگلے 8 مہینے تک اس نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے کئی ڈیریوں میں کام کیا، اور پھر ٹیلبوتھیس کی اس کی ایک گوالن سہیلی نے اسے ایک فارم میں مستقل ملازمت ملنے کی امید دلائی۔ ٹیس فوراً وہاں جا پہنچی۔ اس بار اسے کھیتوں میں بڑی کڑی محنت کا کام ملا۔ ایک اتوار کو وہ اپنے شوہر کے والدین سے ملنے ایمسٹر گئی۔ وہاں پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ لوگ گرجا گھر گئے ہوئے تھے۔ اینجل کے بھائیوں نے اس سے جس قسم کی گفتگو کی، اس سے اس نے گرجا گھر جا کر ان سے ملنا لا حاصل سمجھا۔ وہاں سے جب وہ فلینٹ کوموبوس فارم کی طرف لوٹ رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک مبلغ کو دیکھا۔ وہ اس کا لیکچر سننے کے لیے رک گئی، اور یہ دیکھ کر اسے بے حد تعجب ہوا کہ وہ مبلغ ایلک تھا۔ ایلک اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس نے اس سے گفتگو کرنے کی درخواست کی۔ اس نے بتایا کہ وہ پادری کلیئر کا شاگرد ہو گیا تھا اور اسی کی نصیحتوں نے اسے بدل دیا تھا۔ اب وہ اکثر ٹیس سے ملنے کے لیے آنے لگا، اور ایک دن وہ پھر اپنے پرانے ٹھاٹ باٹ سے فارم میں آ پہنچا۔ اس نے بتایا کہ ٹیس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا تھا اور اب ٹیس کو بطور بیوی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹیس کو اب پہلے سے بھی زیادہ اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور پورا کنبہ بہت ہی خستہ حال زندگی گزار رہا تھا۔ اینجل کا کچھ پتہ نہ تھا، اور ایلک موقع بے موقع اینجل کا مذاق اڑاتا تھا۔ ٹیس نے اینجل کے نام ایک بہت طویل خط لکھا اور اسے اس کے والدین کے پاس بھجوانے کے بعد نہ جانے کہاں چلی گئی۔ جب اینجل برازیل سے لوٹ کر آیا تو ٹیس کے اس خط کے علاوہ اسے ٹیس کی دیرینا دوست کا بھی ایک خط ملا، جس میں لکھا تھا کہ ٹیس کی حالت بے حد نازک ہے۔ اینجل نے ٹیس کی والدہ کی مدد سے ٹیس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ بڑی کوششوں کے بعد اس کا سراغ ملا، لیکن جب اینجل وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ٹیس کے ساتھ ایلک رہ رہا تھا۔ اینجل کے پوچھنے پر ٹیس نے کہا اب بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن اس کے 1 گھنٹے بعد ہی سینڈ برن کے باہر ہی سڑک پر اینجل سے اس کی دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ وہ شہر سے بھاگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اینجل کے وہاں سے چلے آنے کے بعد اس نے ایلک کو چھرے کے کئی واروں سے ہلاک کر دیا تھا۔ 2 دن تک وہ دونوں کھیتوں میں چھپتے رہے اور پھر ایک کھنڈر میں انہوں نے کچھ وقت گزارا۔ اینجل کے ساتھ گزارے ہوئے یہ لمحے ٹیس کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی معلوم ہوئے۔ 5ویں دن شام کے وقت جب وہ اسٹون ہینج تک ہی پہنچے تھے کہ پولیس نے انہیں گھیر لیا۔ جولائی کے گرم دن تھے۔ ونٹن سیسٹر کے قدیم شہر کی جیل میں پھانسی کا انتظام ہو رہا تھا۔ دور ایک پہاڑی پر سے اینجل نے دیکھا کہ ایک جھنڈا لہرایا اور انصاف کا ہاتھ چل گیا۔ فرشتوں کے صدر خدائے رحیم و پاک نے ٹیس سے اپنے کھیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔